الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد کے نکاح میں نہ جائے۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی اور دونوں کو اعتماد ہو کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو باہم رجوع کر لینے یعنی نیا نکاح کرنے میں کچھ حرج نہیں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں۔ اس آیت میں 3 طلاق کے واقع ہونے کے بعد کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی نے 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کا حکم اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد اگر رجعی ہو تو خاوند رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے عدت کے اندر تیسری بھی طلاق دے دی تو اب نہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کے جواز کے لیے 5 شرطیں ہوئیں۔ نمبر 1، پہلے خاوند کی عدت پوری کرے۔ نمبر 2، عدت کے بعد دوسرے خاوند سے شرعی عقد کرے۔ نمبر 3، دوسرا شوہر اس سے ہم بستر ہو۔ نمبر 4، دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے۔ نمبر 5، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری کرے۔ ان 5 میں سے اگر ایک شرط بھی نہ ہوگی تو پہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز نہ ہوگا، اور شوہر اول سے اس تجدید نکاح کی اجازت اس صورت میں ہوگی کہ شوہر اول اور عورت دونوں کا یہ گمان غالب ہو کہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے حقوق زوجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے۔ محترم سامعین، اس آیت قرآنیہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ 3 طلاق کے بعد مرد کو رجعت کا حق باقی نہیں رہتا، خواہ وہ 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا اکٹھی دی ہوں۔ تمام صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں، خواہ ایک وقت میں ہو یا علیحدہ علیحدہ، 3 وقت میں وہ واقع اور لازم سمجھی جائیں گی۔ اس زمانے کے بعد ظاہر بین اور خود رائے لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 طلاق دینے سے 1 طلاق بھی نہیں پڑتی۔ صحیح بخاری میں ایک خاص باب قائم کیا گیا ہے اور ان تمام شبہات کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ 3 طلاق کو 1 طلاق بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفصل اور مدلل جواب دیے ہیں۔
جو اہل علم حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ 3 طلاق کے بارے میں کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ اربعہ کا اتباع کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے جز میں آئلی قوانین کی اہمیت کو بیان کیا ہے، یعنی طلاق سے متعلق احکام و مسائل خدا کے قائم کردہ قوانین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھدار اور ذی فہم لوگوں کے منافع کے لیے ان کو بیان کیا ہے، تاکہ وہ اس کے فوائد پر غور کریں کہ ان احکام میں کیا کیا مصالح ہیں اور ان کو اختیار کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح و طلاق سے متعلق احکام و مسائل علماء کے پاس جا کر ان سے سیکھے۔ یہ احکام نہایت اہم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور فساد نکاح و طلاق کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور نقصان ہو جانے کے بعد پھر لوگ مختلف فرقوں کے مفتیان کرام کے پاس جا کر ہیلے تلاش کرتے ہیں، اپنے بیانات تبدیل کرتے ہیں، اور نامعلوم کیا کیا قباحتیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی آدمی ان مسائل کا علم حاصل کرے تاکہ بوقت ضرورت شرعی طریقے کے مطابق عمل کرے۔ بوقت ضرورت طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے جو طلاق کا حسن طریقہ شریعت میں ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دے دے، جس میں بیوی سے مجامعات نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے بعد رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے اسی کو طلاق کا بہتر طریقہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی گزشتہ آیت الطلاق مرتان سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائیں، مگر لفظ مرتان میں اس طرح اشارہ فرما دیا کہ 2 طلاق بیک لفظ بیک وقت نہ ہوں، بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں۔ بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے باتفاق ائمہ اور فقہا یہ بھی طلاق سنت میں داخل ہے، جبکہ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ تیسری طلاق کا مبغوض اور مکروہ ہونا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود اگر کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز اور مستحسن طلاق کا ہوتا، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی اور رجعت کا اختیار نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ باوجود ناراضگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، جس کے بہت سے واقعات کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
ہر حال میں ہم کو شریعت اسلامیہ کے حدود و قوانین کی پابندی نصیب فرمائے اور ظاہراً و باطناً شریعت مطہرہ کا اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے اور دین سے غفلت اور جہالت و لاپرواہی کے مرض کو امت سے دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔